تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا۔ فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی آپ اسماعیل میرٹھی کی نظم حمد سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نظم خدا کی شان میں لکھی گئی ہے۔ 10ویں جماعت اردو کورس بی کے لیے NCERT کی تیار کردہ کتاب جان پہچان میں یہ پہلا سبق ہے۔ یہ نظم پہلے سبق کے طور پر شامل ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے حمد۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں خدا کی تعریف کرنا۔ پہلے آپ اس نظم کو 2-3 بار سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ خوشنما یعنی اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت۔ خلعت اس کا مطلب ہے قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جاتا ہے۔ چشمہ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک وہ عام سا چشمہ جو ہم لگاتے ہیں، نظر کا چشمہ جس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں نظم میں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ سوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے تسبیح خواں، یعنی خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح خواں کہا ہے، یعنی یہ پرندے جو چہچہا رہے ہیں یہ بھی خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ میسر ہونا یعنی حاصل ہونا۔ قدرداں یعنی کہ قدر کرنے والا۔ کارخانہ آپ جانتے ہیں فیکٹری کو کارخانہ کہتے ہیں، جہاں کوئی چیز بنائی جاتی ہو، کام کرنے کی جگہ، لیکن یہاں نظم میں کارخانہ سے مراد دنیا ہے۔ رائگاں یعنی بیکار، فضول، ایسی چیز جو کسی کام میں نہ آ سکے۔ مشکل الفاظ کے بعد اب ہم نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم میں 2 باتیں یاد رکھی جاتی ہیں، ایک نظم کا خلاصہ ہوتا ہے اور ایک نظم کا مرکزی خیال۔ اگر یہ دونوں چیزیں معلوم ہو جائیں تو ہم نظم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم نظم کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کہا ہے کہ میں اس خدا کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ زمین اور آسمان بنایا ہے۔ کتنے ہی خوبصورت زمین اور کیا ہی خوبصورت آسمان بنائے ہیں۔ اس خدا نے مٹی سے بیل بوٹے اگائے ہیں جو کہ بہت خوشنما ہیں، اور اس خدا نے سورج بنایا ہے جس سے ہمیں گرمی اور روشنی دونوں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چرند اور پرند بنائے ہیں، اور وہ پرندے بھی ہمہ وقت ہر وقت خدا کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اس کا گن گاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس نے قدرداں بنایا ہے، اس لیے ہمیں ان کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام کے تمام خدا کی نشانی پر دلالت کرتی ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں پوری کائنات کو اس خدا تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس نے یہ کائنات رائگاں نہیں بنائی ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔
آپ نے دیکھا کہ نظم کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کیا کیا باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی وہ موضوع جس کے ارد گرد پوری نظم گھومتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال خدا کی تعریف ہے، اور خدا کی تعریف کیوں کی گئی ہے اس کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اس نے آسمان زمین بنائے، اس نے پھل پھول پودے ندیاں پہاڑ زمینیں بنائیں، بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ رائگاں نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، فضول نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ان مہربانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اور اس کی مہربانیوں کا ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے۔ یہ ہے نظم کا مرکزی خیال۔ نظم کے مرکزی خیال اور خلاصے سے آپ کو تقریباً پوری نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے ایک بار ہم پھر اس نظم کو پڑھتے ہیں اور ہلکی پھلکی تشریح کے ساتھ اس پوری نظم کو سمجھتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی، اور یہ اس کائنات میں کیا ہی خوبصورت زمین بنائی ہے اور کیا ہی خوبصورت آسمان بنائے ہیں۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلات ان کو جمع بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیڑ پودے بنائے، بیل بوٹے بنائے اور خوش نما بھی بنائے، اور اتنا ہی نہیں، ان پیڑ پودوں کو سبز خلات یعنی سبز لباس، قیمتی لباس پہنا کر ان کو جوان بھی بنایا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے مہربان یعنی اللہ تعالیٰ، سورج سے ہم نے گرمی بھی پائی اور روشنی بھی، یعنی تو نے جو سورج بنایا ہے اس سے ہمیں گرمی بھی حاصل ہوتی ہے اور روشنی بھی۔ کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، اے مہربان جو تو نے ہم پر اپنی مہربانی کی ہے سورج بنا کر، کیا ہی خوب چشمہ ہے۔ یوں تو چشمہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پانی پھوٹ کر زمین سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا۔ سورج کو چشمہ اس لیے کہا گیا ہے، سورج سے گرمی حاصل ہوتی ہے اور روشنی بھی، یعنی سورج کی گرمی سے پھل اور اناج پکتے ہیں، وہ ہرے کس سے ہوتے ہیں؟ وہ پانی سے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح پانی سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں اور ان کے اناج سورج کی گرمی سے پکتے ہیں، تو سورج کی گرمی بھی ہے اور روشنی بھی ہے، اس لیے سورج بھی ایک طرح سے چشمہ ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ رنگ برنگی چڑیاں ہیں، پیاری پیاری چڑیاں ہیں، اور جو پھدک رہی ہیں، ادھر ادھر چہک رہی ہیں، تو یہ قدرت نے ان کو تسبیح خواں بنایا۔ قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسبیح خواں بنایا ہے۔ جو چہچہا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ اور خدا کی رحمت سے ہمیں بہت ساری نعمتیں میسر ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ انسان سے۔ شاعر نے بھی انسان سے کہا ہے کہ ان نعمتوں کا تجھ کو، یعنی اے انسان، خدا کی طرف سے جو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان نعمتوں کا تجھ کو قدرداں بنایا ہے۔ تو رحمت سے، خدا کی رحمت سے جو چیزیں، جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، حاصل ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ شاعر کہہ رہا ہے خدا سے کہ یہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سامان ہیں، چرند ہوں، پرند ہوں، لکڑیاں ہوں، آبشار ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، جنگل ہوں، صحرا ہوں، بن ہوں، یا بے شمار چیزیں انسانوں کے ذریعے بنائی گئی ہوں، سب کے سب سے تیری کاریگری ٹپکتی ہے۔ یعنی خدا تو ہی اس پر قادر ہے اور تیری وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکا ہے۔ اور یہ کارخانہ یعنی یہ دنیا،
یہ رائگاں نہیں بنائی ہے تو نے، بیکار نہیں بنائی ہے، فضول نہیں بنائی ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، یا دوسرے اشجار ہوں، درخت ہوں، پیڑ پودے، پہاڑ، چشمہ، جنگل، صحرا، بن، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، بے مقصد کسی بھی چیز کو نہیں بنایا ہے۔ ابھی آپ نظم کا خلاصہ بھی سمجھ گئے، نظم کا مرکزی خیال بھی آپ سمجھ گئے، نظم کی ہلکی پھلکی تشریح بھی ہو گئی، گویا کہ یہ پوری نظم آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بیل بوٹے جو ہیں وہ مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام بیل بوٹے، پیڑ پودے سب مٹی سے پیدا کیے ہیں، اسی لیے شاعر نے اپنے نظم میں، اپنی حمد میں کہا ہے کہ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے۔ سوال نمبر 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ سورج سے ہمیں گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی ملتی ہے۔ جس طرح پانی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور ہریالی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سورج کی گرمی سے کھیتوں کے اناج پکتے ہیں، پھل پکتے ہیں۔ تو جس طرح چشمے سے نکلتا ہوا پانی پیڑ پودوں اور کھیتوں کو سیراب کر دیتا ہے، اسی طرح سورج سے نکلنے والی گرمی اس سے اناج اور پھل پک جاتے ہیں۔ تو سورج بھی کیا ہی خوبصورت چشمہ ہوا جس نے پھل اور اناج کو نئی زندگی بخشی ہے، اس لیے شاعر نے سورج کو کیا خوب چشمہ کہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، چڑیاں خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ شاعر نے کہا ہے کہ یہ چڑیاں ادھر ادھر پھدک رہی ہیں اور چہک رہی ہیں، یہ خدا کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو چڑیوں کا چہکنا گویا خدا کی تسبیح کرنا ہے۔ صبح شام پرندے اور چڑیاں چہچہاتی رہتی ہیں، اس طرح سے وہ خدا کی تعریف بیان کرتی ہیں اور اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ چوتھا سوال، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے مراد یہ دنیا ہے، یعنی شاعر کہہ رہا ہے یہ کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کارخانے کو رائگاں، بیکار اور فضول میں نہیں بنایا ہے۔ تو آخری شعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ اس طرح سے یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی تشریح بھی کی، مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھے، نظم کا خلاصہ بھی دیکھا، اس کا مرکزی خیال بھی جانا، اس کے سوالوں کے جواب بھی تلاش کیے۔ اب آخری کام جو عملی کام ہے وہ یہ ہے کہ نظم کی روشنی میں دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھیے۔ وہ مصرعہ کیا ہے؟ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ اس مصرعے پر 5 جملے آپ کو لکھنے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ اسے خود سے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔